بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں سے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 4 جنوری کو الیکشن سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کو یہ بتائے گی کہ اگر حکومت میں وہ آتے ہیں تو عوام کو کیا ملنے والا ہے، کون سی قانون سازی ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آج حافظ سعد رضوی صاحب نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے اپنا جو منشور ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ منشور 25 نکات پر مشتمل ہے۔ اس منشور کی پہلی شق میں لکھا گیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عوام الناس کی خدمت کی جائے گی اور آئین اور دستور پاکستان کا عملی نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ قول و فعل کے تضاد سے دور رہ کر سچائی کو اپنایا جائے گا تاکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کیا جا سکے۔ آئین پاکستان کے مطابق وفاقی اور صوبائی اسمبلی کو حقیقی قانون ساز ادارے بنائیں گے۔ قانون سازی اسلام کی سربلندی، پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہوگی۔ اسلام کی روح سے آئین پاکستان کے تحت اقلیتوں کو حاصل حقوق کا ہر سطح سے تحفظ کیا جائے گا۔ نیز پسماندہ علاقوں اور صوبوں کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے سرکاری اختیارات اور وسائل مرکز سے تدریجاً یونین کونسل تک منتقل کیے جائیں گے۔ تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت، دیگر مقدسات اسلام کی عزت کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو۔ نیز اس متعلق ضروری مواد تعلیمی اداروں میں شامل نصاب کروایا جائے گا تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کو نت نئے فتنوں بالخصوص بد مذہبیت اور قادیانیت کے شر سے بچایا جا سکے۔ فلسطین، کشمیر اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی بلا تاخیر ہر طرح سے معاونت کرنے کے لیے اسلامی ممالک کو منظم کر کے عالمی اسلامی بلاک بنایا جائے گا تاکہ معاشی اور عسکری طور پر کمزور اسلامی ممالک اور مظلوم مسلمانوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ نیز آزادانہ خارجہ پالیسی وضع کی جائے گی۔ دنیا بھر میں پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے تمام ممالک سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات مزید مضبوط اور بھارت کے ساتھ عدم بالادستی کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری بھائیوں کی خواہش کے مطابق حل کرانے کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حجاز مقدس اور قبلہ اول کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ پاک فوج کو جدید ٹیکنالوجی کے حامل اسلحے سے لیس رکھنے میں غفلت نہیں برتی جائے گی۔ ایٹمی اثاثات کی حفاظت اور ہر طرح کی دفاعی صلاحیتوں میں جدت اضافے کے لیے کسی بھی طرح کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ 4 پوائنٹ ہوئے ہیں۔ باقی بھی جو پوائنٹس ہیں ان کی میں ویڈیوز اگلی ویڈیو میں لاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں تحریک لبیک پاکستان کے منشور کے آپ لوگوں کو 4 ہی پوائنٹ میں نے بتائے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔